الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اسلامی سلطنت کیسے ہونی چاہیے، اسلامی ملک کا بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، آئیے سماعت کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال لایا گیا۔ جب زکوٰۃ کا مال پیش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ ملک میں، سلطنت میں کوئی بھی غریب یا مسکین نہیں رہا، تمام میں برابر برابر مال تقسیم کیا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی غریب یا مسکین نہیں رہا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلامی لشکر تیار کرو۔ کہا گیا کہ لشکر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اسلام کے لشکر پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نوجوانوں کی شادیاں کر دو، زکوٰۃ کا مال ان کی شادیوں میں خرچ کر دو۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ تمام شادی کے خواہش مند نوجوانوں کی شادیاں کی جا چکی ہیں، اس کے باوجود بھی مال رہ گیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کہیں کسی مسلمان کے ذمے کوئی قرض تو نہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا گیا کہ کسی قرضدار کے ذمے کوئی قرض نہیں بچا، تو پھر فرمایا کہ جاؤ ہماری سلطنت میں پوچھو کسی یہودی یا کسی عیسائی کے ذمے کوئی قرض تو باقی نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ کسی عیسائی یا کسی یہودی کے ذمے بھی کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ رعایا میں اگر یہودی یا عیسائی بھی ہوں تو ان کے بارے میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سلطنت میں پوچھا جاتا تھا اور ان کا احساس کیا جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ یہ زکوٰۃ کا مال اہل علم پر خرچ کرو، انہیں دے دو، ان میں تقسیم کر دو۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ اہل علم کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی بچ گیا ہے۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اس رقم کی، اس مال کی گندم خرید کر پہاڑوں پر ڈال دو، بیابانوں میں ڈال دو، تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم سلطنت! کیا آج ایسا تصور بھی کوئی ممکن ہے؟ کیا ہم اپنے ملک میں اس قسم کی سلطنت یا اس قسم کی ریاست کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج اس وقت اس ملک میں ایسی کوئی بھی، ان ساری باتوں میں جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اس ملک میں اگر پائی جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ اسلامی مملکت، اسلام کے نام پر آزاد کیا جانے والا ملک، ایک مسلمان کے لیے جیل سے، قید خانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ غریب آدمی کی زندگی تو یہاں ایک جیل کی طرح گزر رہی ہے۔ سارا دن جیل میں چکی پیستے رہو اور شام کو جو بھی جیل میں پکا ہوا سوکھی یا جو بھی روٹی ملی اس کو کھا لیا جائے۔ اس ملک کی حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ مزدوری یہاں برائے نام ہے، یہاں مزدور کو مزدوری نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ اس نہ ہونے کے برابر مزدوری سے ایک مزدور کیا خریدے گا؟ تیل، آٹا، چینی، نمک، کیا کیا۔ ایک دیہڑی میں تو انسان کے ایک وقت کا آٹا تک نہیں آئے گا، تو انسان اور کیا کیا اس رزق میں یا اس دیہڑی میں خریدے گا۔ تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں انسان بھوکے مر رہے ہیں، یہاں کسی انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنا لوگوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جا چکا ہے۔ یہ مقام افسوس ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سمت چل پڑے ہیں، ہماری سمت کیا رہ گئی ہے۔ انسان انسانیت کا لبادہ اتار کر، پتہ نہیں کیا پہن کر آج انسان جو ہے اس دنیا پر گھوم رہا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی مذمت کروں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی سلطنت ایسی بھی ہوا کرتی تھی کہ جہاں ایک پرندہ بھی بھوکا نہ رہا، لیکن آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اسلامی مملکت میں غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو رہنے کے لیے چھت تک نہیں، سڑک کے کنارے یا درختوں کے کنارے یا تمبو، خیموں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مسلمانوں کی زندگی پر، آج کے مسلمانوں کے اعمال پر رحم فرمائے، ہماری حالت پر رحم فرما کر ہم پر فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔